السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الفاظ بہت کچھ محسوس کرواتے ہیں۔ یہ لفظ اپنی اپنی کہانیاں رکھتے ہیں، اپنے اپنے لہجے رکھتے ہیں، رویے رکھتے ہیں، دانت رکھتے ہیں اور مختلف طرح سے آپ کو ڈستے ہیں۔ کہنے کو تو کسی کا ایک لفظ ہوتا ہے، لیکن وہ لفظ آپ کی زندگی کو کب اور کس طرح برباد کرتے ہیں، یہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ لوگ ہمارے اپنے دوست احباب یا دشمن ان لفظوں کا خاص طور پہ چناؤ کرتے ہیں جن لفظوں سے ہمیں الجھن ہو، جن رویوں سے ہمیں اذیت پہنچتی ہو، یا ان لہجوں سے جن سے ہمیں غصہ آتا ہو، تو وہ انہی لفظوں، انہی لہجوں اور انہی رویوں کا چناؤ کر کے ہمیں ستاتے ہیں، اور کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ ہمیں نہ ستائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ تو باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے کس موقع پہ کون سی بات کرنی ہے، کون سی ایسی بات جس سے سامنے والا شرمندہ ہو جائے اور اپنے مقصد سے ہٹ جائے۔ وہ کوئی ایک ایسا موقع جانے ہی نہیں دیتے، اور وہاں ایسی طنز میں ڈبو کر بات کرتے ہیں کہ سامنے والا بندہ شرمندہ ہو جائے، کچا کچا شرمسار ہو کر آنکھوں میں آنسو لا کر ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بندی آپ سے ملنے سے کتراتے ہیں، اور وہ ایک ایسا گیس پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے کبھی آ ہی نہیں سکتے۔ یہ لفظ بھی مقام رکھتے ہیں۔ یہ لفظوں کی مقابلہ بازی یا تو کسی کی زندگی سنوار دیتی ہے یا بگاڑ دیتی ہے۔ یہ لفظ ہی زندگی کو حسین سے حسین کر دیتے ہیں، اور یہ لفظ ہی کسی کو مکمل توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ مار پٹائی اتنی باسن نہیں ہوتی، لیکن لفظوں کے معنی اور لفظوں کی پٹائی ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ لفظ خنجر کی طرح ہوتے ہیں جو دل میں چبھنے کے بعد ہمیشہ یاد رہتے ہیں، یا ایسا وار کرتا ہے جس سے انسان جیتے جی مار دیتا ہے، اور وہ لفظوں کا خنجر رشتوں کو ختم کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سوچتے سمجھتے خاص لفظوں کا چناؤ کریں، کہیں ہمارے لفظوں سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کوئی ہمارے لفظوں کے چناؤ سے کوئی پریشان تو نہیں ہے، کہیں کسی کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ ہمارے لفظ طنز و تناؤ میں لپٹے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ لفظ ہی تو ہیں، ہمیں امیدی نا امیدی کا فرق کرواتے ہیں، ہمیں خوشی غمی کے درمیان کی رنجشوں کو مٹانے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ لفظ ہی تو ہیں جو ہمیں تسلی دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے نا ان لفظوں کے ساتھ کھیلیں مت، یا تو خاموش رہیں، اور اگر ان لفظوں کا استعمال کرنا بھی ہے تو پھر ان لفظوں کا چناؤ کریں جس سے کسی کو سکون ملے، آپ کے لفظوں سے کسی کے مقصد کا تعین ہو سکے، وہ ایک اچھی راہ پر چل سکے۔
آپ کے لفظ تسلی بخشو، اسے موٹیویٹ کریں نہ کہ ڈی موٹیویٹ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالی ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ لفظوں پر بہت کچھ تھا لکھنے کو اور کہنے کو، پر کہتے ہیں نا بعض دفعہ لفظوں سے زیادہ خاموشی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ لفظ بعض دفعہ غلط معنی بھی، مختلف روپ بھی دھار کر وہ کیفیت پیش کرتے ہیں جو آپ کہنا بھی نہ چاہ رہے ہوں۔ ایک ایسا احساس پیدا کر دیتے ہیں کہ دوسرا سننے والا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس نے کہا کیا ہے، حالانکہ کہنے والے کا وہ مقصد ہوتا بھی نہیں جو کسی نے سنا ہو۔ فور ایگزامپل جیسے ہم کہتے ہیں تیری مرضی، اب تیری مرضی ایک دوست یا ایک انسان دوسرے دوست سے کہہ رہا ہے جیسے تمہاری مرضی، جیسے تم کہو ویسے میں کرتا ہوں، مگر دوسرا سننے والے کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جا تیری مرضی تو جو مرضی کر اور میری مرضی جو میں مرضی کروں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سننے والا اپنی مرضی سے انہیں معنی دے دیتا ہے اور انہی معنی کی وجہ سے اپنی زندگی کو اجیرن کر لیتا ہے، فاصلے بنا لیتا ہے۔ تو لہٰذا سننے اور کہنے والے دونوں کو چاہیے کہ لفظ کے میننگ دیکھیں، کہنے کا انداز، رویہ، لہجہ دیکھیے۔ ضروری نہیں کہ زبانی لفظوں سے اپنی زندگی کے اکارڈنگ میننگ نکال لی جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔